آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ دشمنوں کا رویہ رکھا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کشمیر کے اوپر وہاں کی عوام کی مرضی کے خلاف، پاکستان کو توڑنے میں خود مودی نے بنگلہ دیش جا کر تسلیم کیا کہ ہم پاکستان کو توڑنے کی موومنٹ میں شریک تھے اور سپورٹ کر رہے تھے، جس نے کشمیر پر ظالمانہ قبضہ کیا اور آج تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو اصلاً درخور اعتنا نہیں سمجھتا اور دناتا پھرتا ہے وہاں پر، اور کئی لاکھ اس نے فوج وہاں رکھی ہوئی ہے جو ظلم کر رہی ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں پر۔ پھر مودی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی ظالمانہ ہے، مسلمانوں کا قاتل رہا ہے یہ۔ پھر جو مودی کا بیان آیا ہے گلگت اور بلتستان اور کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے، یہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اتنی جرأت جو اس کو ملی ہے، یہ پاکستان کے اندر سیاسی، سماجی، اجتماعی جو مختلف بحران ہیں جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہوا، پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا ہوا ہے، ان میں جرأت اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیتے، ہمارے مقتدر حلقے ہوش کے ناخن لیتے اور پاکستان کو ان مختلف قسم کے بحرانوں سے نکالتے، جس کے اندر دہشت گردوں کا مقابلہ اور اس کے بعد ضرب عضب۔ نیشنل ایکشن پلان بڑی اہمیت کا حامل تھا، جو سوسائٹی کے اندر دہشت گردوں کے سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل، ریلیجیسلی اور آئیڈیولوجیکلی ان کے اثر و نفوذ کو کاؤنٹر کرنا تھا اس نے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنا ذمہ داری انجام نہیں دی ہے، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نہیں انجام دی انہوں نے ذمہ داری۔ وہ نیشنل ایکشن پلان کو ڈائیورٹ کیا ہے، اپنے سیاسی مخالفوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے انہوں نے، اور ٹیلی ویژن پر آ کر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ کارروائیاں کی۔ آپ بتلائیے خیبر پختونخوا کی حکومت کیا بتا سکتی ہے کہ اپیکس کمیٹی کے کتنے اجلاس ہوئے؟ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ نے پشاور شہر کے اندر، ڈی آئی خان کے اندر اور جگہوں پر جہاں دہشت گرد دناتے پھرتے رہتے ہیں، کتنی کارروائیاں آپ نے کی ہیں؟ آج کوئٹہ کے اندر جو ظلم ہوا، پاکستان کے پرائم منسٹر، آرمی چیف، پھر عمران خان، باقی سب لوگ وہاں گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، اپنی جگہ پر سینٹ کے چیئرمین سب وہاں پہنچے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، ڈی آئی خان جو مقتل بنا ہوا تھا، پشاور جو مقتل بنا ہوا تھا، کیا وہاں کا کوئی وزیر، کوئی حکومتی عہدیدار، کیا وزیر اعلیٰ، کیا عمران خان، کسی کو توفیق ہوئی ہے کہ وہاں خود کش حملوں میں انہی کی حکومت کے دوران جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ جا کے انہوں نے افسوس کیا ہو؟ ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹی پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں، انہوں نے کیا کیا وہاں پر؟ کتنے قاتلوں کو پکڑا؟ کتنے لوگ جنہوں نے وہاں پر اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی اور نالائکی کا اور انکمپیٹنسی کا ثبوت دیا اور لوگوں کو جیل کے اندر قتل کیا گیا، نسل کشی کی گئی، اور حکمران آج تک بھولتے نہیں ہیں۔ پنجاب میں جو کہتے ہیں ہم نے کئی ہزار آپریشن کیے، سی ٹی ڈی نے کیے، ایجنسیوں نے کیے، کس کے خلاف کیے ہیں آپ نے پنجاب کے اندر ظلم کیا ہے، آپ نے پنجاب کے اندر وکٹمائز کیا لوگوں کو، آپ نے پنجاب کے اندر بے گناہوں کو ان کے پر FIRیں کاٹی ہیں، ان کو کسی کو پتہ نہیں کس شیڈول میں ڈالا ہے، کس شیڈول میں ڈالا ہے۔ شیڈول 4 میں تو ان کو ڈالنا چاہیے تھا جو کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر بے گناہوں کو قتل کروایا ہے اور کیا ہے، ان کو شیڈول 4 میں ڈالنا چاہیے تھا۔ جو قاتلوں کو سرپرست رہے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے تھا۔ وہ وزیر قانون جس کے بارے میں خود نون لیگ کے چودھری شیر علی صاحب کہتے ہیں فیصل آباد کے اندر کہ یہ قاتل ہے، ان کو ڈالنا چاہیے تھا شیڈول 4 کے اندر، انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ لہذا پنجاب کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے۔ بلوچستان میں بھی اگر نیشنل ایکشن پلان پر درست عمل ہوتا تو وہاں پر چھوٹا سا شہر ہے، چند سڑکیں ہیں، وہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس طرح کے ڈیمیجز سے۔ وہ بے گناہ وکیل جو مار دیے گئے، جو شہید ہو گئے،
اس سے پہلے وہاں اکا دکا لوگوں کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا تھا. جب تک ایک ایک دو کر کے مارا جاتا ہے ہمارے حکمران متوجہ نہیں ہوتے, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے متوجہ نہیں ہوتے. جب اکٹھے 50 60 70 شہید ہوتے ہیں پھر ان کو ہوش آتا ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک بیداری ہے, میڈیا بیدار ہے, میڈیا لوگوں تک حقائق پہنچا رہا ہے, لہذا بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. لہذا ٹوٹلی نیشنل ایکشن پلان ڈائیورٹ ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ پلینڈ ڈائیورژن ہے نیشنل ایکشن پلان کی, اور ضرب عضب کی پشت پہ خنجر مارا گیا ہے. اے پی ایس کا واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی شکارپور کا واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئٹہ کا واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی لاہور میں علامہ اقبال وہاں پر گلشن اقبال پارک کا واقعہ ہو جاتا ہے, واگا میں واقعہ ہو جاتا ہے. یہ سارے واقعات, پنڈی میں کتنے واقعات ہوئے, خودکش حملوں کے لوگ مارے گئے. لہٰذا یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ جو مقصد تھا ضرب عضب کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. دشمن خطرناک ہے. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کے اندر نیکسٹ ڈے پھر وہاں پر باقاعدہ انہوں نے وہ کارروائی کی. خدا نے محفوظ رکھا اس خطرے سے. کس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں؟ وہ کام جو عوام کی جان اور مال اور عوام کے مطالبات اور عوام کی مشکلات سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہاں نظر آتے ہیں جہاں ان کو کمیشن ملتا ہے, جہاں ان کے مالی فائدے ہیں, جہاں ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا, اور جہاں یہ اور مالدار ہو جائیں گے. ہم نے 2 سپٹمبر کو اناؤنس کیا ہوا ہے, لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد دھرنا شروع کریں گے, وہاں پر احتجاج شروع کریں گے 2 سپٹمبر کو. اگر انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ان پر عمل نہ کیا تو پھر وہاں میں خود موجود ہوں گا, ہمارے لوگ جمع ہوں گے, اور ہم 2 ستمبر سے انشاءاللہ پھر لاہور میں دھرنا شروع کریں گے. وزیر اعلیٰ اس کے پاس ہمارے مطالبات نان پولیٹیکل ہیں. ہم کسی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ظلم ہوا ہے لوگوں کے اوپر, ہمارے اہل تشیع اہل سنت بھائیوں پر جو ظلم ہوا ہے پنجاب کے اندر, اس کو ختم کریں. عوام کو ریلیف دیں, نہ ان بیچاروں کو جنہیں دہشت گرد بھی مارتے ہیں, اور تم بھی مارو ان کو اور کمزور کرو انہیں.